لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد عزیزان گرامی، آپ کے سامنے 5 ایپیسوڈ سورہ کہف کی تفسیر کے سلسلے میں پیش کیا جا چکے ہیں اور اس کا آج جو ہے 6واں ایپیسوڈ ہے، جس میں بہرحال جو ہے تفسیر قرآن کے عنوان سے سورہ کہف کا انتخاب کیا گیا ہے۔ آیت نمبر جو ہے 11 ہے، جس سے پروردگار جو ہے بیان فرما رہا ہے کہ فَضَرَبْنَ عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ یاد رکھیے کہ سورہ کہف میں واقع اصحاب کہف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ باتیں آپ کے سامنے مختصراً جو ہے پچھلے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ آج جو ہے پروردگار اسی میں آگے بڑھا رہا ہے کہ فَضَرَبْنَ عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ ہم نے نیند کے پردے کو، خواب کے پردے کو ان کے کان پر قرار دیا اور خواب میں برسوں رکھا، یعنی نیند میں برسوں رکھا، کئی سال رکھا۔ تو اب آپ غور کریں کہ نیند اصل میں اس طرح ہوتی ہے کہ جس میں انسان جو ہے کسی کے بات کو سن نہیں سکتا، کسی کی آواز اس کے کان تک نہیں پہنچ پاتی، لہذا جو ہے یہاں پر یعنی پردہ خواب سے تعبیر کیا گیا ہے کہ کان پہ ہم نے پردہ نیند لگا دیا، نیند کا پردہ لگا دیا، پردہ خواب لگا دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے اس لیے کسی کو بیدار کیا جاتا ہے تو آواز دی جاتی ہے۔ عام طور پہ دیکھیے جب کہا جاتا ہے اٹھا دو بھیا اس کو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آواز دی جاتی ہے اور اس سے انسان اٹھتا ہے۔ تو وہی پروردگار کہہ رہا ہے کہ جب یہ اصحاب کہف جو ہے ظلم و جور سے بچ کر اور غار میں پہنچے ہیں اصحاب کہف، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، تو اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی۔ ان کو خواب یعنی اس طریقے سے طاری ہو گیا کہ وہ جو ہے کئی سال تک، کئی برس تک جو ہے وہ سوتے رہے۔ تو اب پروردگار نے اسی لیے جو ہے اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ہم یعنی سمجھ سکیں کہ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا۔ اب جو ہے پردہ خواب کو ان کے کانوں پر ہم نے لگا دیا تاکہ جو ہے وہ آرام سے کئی سال تک سوتے رہیں، برسوں سوتے رہیں۔ تو اس کے بعد پروردگار 12ویں آیت میں کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد ان کو اٹھایا، یعنی اس کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے اٹھایا، ان کو جگایا، بعثناہم، ان کو ہم نے اٹھایا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ کون سا گروہ، دونوں گروہ میں سے کون سا گروہ جو ہے بہتر ہے، اور یہ بہتر طریقے سے بتا سکے کہ اپنے نیند کی مدت کا احساس کر سکے اور حساب لگا سکے کہ آخر کتنے مدت جو ہے وہ سوئے ہیں اصحاب کہف۔ تو اس طریقے سے پروردگار نے جو ہے ان کو اٹھایا اور وہ حساب لگا سکے کہ کتنے سال وہ سوئے ہیں۔ تو اب اس کے سلسلے میں اگر آپ غور کریں تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم نے یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو، اللہ کہہ رہا ہے نحن نقص علیک، یعنی نبی سے کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو ان کے واقعات بالکل سچے سچے بتا رہے ہیں۔ یہ چند جوان تھے، فتیہ جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ تو اب آپ غور کریں کہ زدناہم ہدی، ہدایت یعنی راستہ جو ہے جو ہموار ہوتا ہے، حق کا راستہ ہوتا ہے، اسے ہدایت کا راستہ کہتے ہیں۔ تو پروردگار کہتا ہے کہ یہ ہدایت پر تو تھے، تبھی تو جو ہے وہاں سے یعنی ظلم و ستم جو ان کے اوپر ڈھایا جا رہا تھا، ان کو پریشان کیا جا رہا تھا، اور ظالم بادشاہ جو ہے ان کو پریشان کر رہا تھا، تو وہ وہاں سے جو ہے نکلے، اور نکلنے کے بعد غار میں پناہ لی انہوں نے، اور اللہ نے جو ہے ان کے اوپر نیند طاری کر دیا۔
اور اس کے بعد پروردگار ان کو اٹھاتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے ان کے واقعات کو سچا جو واقعہ، سچا واقعہ جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں حق کے ساتھ، کہ یہ ایسے جوان تھے جو ایمان لانے والے تھے، پروردگار پر ایمان لائے ہوئے تھے، اور ہم نے جو کہ ہدایت پر تو تھے ہی، ہم نے اور ان کے ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ پھر پروردگار کہہ رہا ہے کہ اور ان کے دلوں کو ہم نے مطمئن کر دیا تھا، اطمینان ان کے قلب میں ڈال دیا تھا، ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔ اس وقت جب یہ سب کہہ رہے تھے، یعنی یہ کہہ کر اٹھے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، یعنی آپ غور کریں کہ جب یہ نیند سے بیدار ہوئے ہیں، اللہ کہہ رہا ہم نے جب اٹھایا ان کو تو ان کے دلوں میں جو ہے اطمینان پیدا ہوا تھا، اور ایسا اطمینان پیدا ہوا تھا کہ جب وہ سب کے سب اٹھے ہیں تو کہتے ہوئے اٹھے ہیں کہ ہمارا پروردگار جو ہے وہ زمینوں اور آسمان کا پروردگار ہے، لن ندعو من دونہ الہا، اور ہم ہرگز جو ہے ہم اس کے علاوہ کسی خدا کو نہ پکاریں گے، کہ اس طرح جو ہے ہم بے عقلی کی بات کے قائل ہو جائیں گے۔ یعنی اب پروردگار بتانا چاہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے اپنے ایمان کا اظہار کیا، اپنے عقیدے کا اظہار کیا کہ ہم جو ہے اس پروردگار کو مانتے ہیں، ہمارا پروردگار وہی ہے، پالنے والا وہی ہے جو زمین و آسمان کا پروردگار ہے، تمام آسمانوں کا، تمام زمینوں کا پروردگار ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے۔ یاد رکھیے گا، اسی لیے آپ دیکھیں یعنی سورہ حمد میں آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ان اصحاب کہف نے للہیت جو کام انجام دیا، اللہ کے لیے انجام دیا، خلوص کے ساتھ انجام دیا، اخلاص کے ساتھ انجام دیا، تو پروردگار ان کے کام کو سراہ رہا ہے، ان کے کام کو جو ہے اجاگر کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ کتنے اہل ایمان میں سے تھے اور کتنا پکا یقین تھا ان کے اوپر۔ تو اب وہاں پروردگار جو ہے یعنی نحن نقص علیک نبأہم بالحق، چنانچہ اصحاب کہف کا واقعہ اجمالاً تو بیان کیا جا چکا ہے پچھلی آیتوں میں، پچھلے ایپیسوڈ میں، اب جو ہے تفصیل سے جو ہے بیان کیا جا رہا ہے واقعے کو۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اب ہم واقعے کو سچا واقعہ حق کے ساتھ ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تقریباً 14 آیتیں ہیں جس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، 14 آیتیں۔ نبأہم بالحق، یہاں پہ کہا جا رہا ہے نبأہم بالحق، یعنی گفتگو جو خرافات سے خالی ہے، حق باتیں ہیں، خرافات نہیں ہیں، مطالب بے اساس نہیں ہے، اساس و بنیاد کے ساتھ جو ہے بات کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی بنیاد ہے، اس کی اساس ہے، اس کی حقانیت ہے، اور نادرست باتوں سے جو ہے خالی ہے۔ یعنی حق باتیں جو ہیں ایسی ہوتی ہیں جو نادرست نہیں ہوتی، صحیح باتیں ہوتی ہیں، پکی باتیں ہوتی ہیں، یقین کی والی باتیں ہوتی ہیں، حق ہی حق ہے، یہاں پر حق کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جو باتیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے سامنے جو ہے اس اصحاب کہف کے واقعے کو سچا واقعہ بیان کر رہے ہیں، حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ ذرہ برابر بھی اس میں جو ہے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ ایسے جوان تھے، فتیہ جو ہے جمع فتح ہے، فتیہ یعنی جمع فتح ہے، یعنی وہ ایسے جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہوئے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت پر اضافہ کر دیا، فزدناہم ہدا، ہم نے جو ہے ان کے اوپر جو ہے ہدایت کا اور اضافہ کر دیا۔ وہی تو پروردگار کہہ رہے ہیں ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم ہی ہیں جو ہدایت کا راستہ ہموار کرتے ہیں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم شکران نعمت کرو یا کفران نعمت کرو۔ یعنی اگر ہدایت کے راستے پہ چلتے رہو گے تو یہ شکران نعمت ہے، اور اگر ہدایت کے راستے سے منہ موڑ لیا تو یہ کفران نعمت ہے۔ تو پروردگار یہ بھی تو کہہ رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکران نعمت کیا تو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ اور کیا آپ نے یعنی پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اہل ایمان میں سے تھے، ہم نے جب یہ اٹھے ہیں تو ہم ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دے رہے ہیں، وہی مطلب ہے، یعنی ہدایت کے راستے پہ تھے، انہوں نے شکرانہ نعمت کی، نتیجے میں اللہ نعمتوں میں اور اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ پھر پروردگار کہہ رہا ہے اسی دوسری آیت میں
کہ لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے کفر نعمت کیا تو یاد رکھو میرا عذاب بہت ہی سخت و دشوار، سخت اور عذاب جو ہے دردناک عذاب ہے ہمارے لیے، ہم نے مہیا کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو کفر نعمت کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہدایت کے راستے پر اگر ہم ہیں تو ہمیں ماننا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ ایمان کے ایمان جو ہے، جس پر عقیدہ رکھتے ہیں، جس پر ایمان لاتے ہیں، ان کی باتوں کو ماننا ہے، اس پر چلنا ہے ہمیں۔ اور یہی مسئلہ ہے، میں عام طور پہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ایمان حقیقت میں یہ ہے کہ جب ہم ایمان لائے ہیں اللہ کی وحدانیت پر، ہمیں پکا یقین ہے کہ اللہ نے جو ہے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے، ہم اطمینان رکھتے ہیں کہ ان کے جانشین جو ہیں، آخری نبی کے جانشین جو ہیں 12 امام ہیں، یقین رکھتے ہیں، ایمان ہمارا کمپلیٹ ہے۔ تو بھائی یاد رکھیں اس ایمان پہ باقی رہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم کہتے ہیں کہ باقاعدہ سورہ حمد میں پڑھتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، باقی رکھ، ثابت قدم رکھ۔ یعنی ہم ہدایت پر ہیں، اس ہدایت پہ باقی رہنا مین مسئلہ ہے۔ یعنی ایمان جو ہمارے پاس ہے وہ یعنی کم سے کم قبر تک جاتے جاتے کہ ہمارا ایمان باقی رہنا چاہیے۔ اگر درمیان میں جو ہے ایمان میں ذرہ برابر شک پیدا ہو گیا تو ایمان ختم ہو جائے گا، انسان یعنی ایمان پہ نہیں جائے گا، بے ایمان اس دنیا سے جائے گا۔ تو اس ایمان کو بچانا مین مسئلہ ہے، ایمان پہ باقی رہنا مین مسئلہ ہے۔ تو وہی پروردگار بار بار ایمان کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ یہ اہل ایمان میں سے تھے، یہ ہدایت کے راستے پہ تھے، ہم نے ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ کیا کہنا، اللہ جو اگر کسی کو سہارا دے دے، اللہ کسی کے سر پر ہاتھ رکھ دے، اللہ کسی کو جو ہے یعنی راستہ دکھا دے تو کوئی گمراہ کرنے والا پیدا نہیں ہونے والا، کیونکہ اللہ جس کی ہدایت کر دیتا ہے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو فتیہ جو ہے ہم نے بتایا کہ فتح کی جمع ہے، فتح کہتے ہیں جوان، فتیہ جو ہے جوانوں نے، یعنی سب جوان تھے نا، ایک سے زیادہ افراد تھے۔ جس طرح جو ہے پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے، یہ جس کا معنی یہ ہے شاداب جوان، شاداب جوان، قلب کے روحانی لحاظ سے جوان، نور حق قبول کرنے کی آمادگی پائی جاتی ہے ان کے اندر، یعنی حق باتوں کا نور جو ہے ان کے دلوں میں پیوست ہے، نور ایمان ان کے دلوں میں ہے، وہ باقاعدہ حقانیت کے اوپر قائم ہے، حق پر قائم ہے، اور ان کے اندر محبت پائی جا رہی ہے، سخاوت مندی پائی جا رہی ہے، عفو ہے، بخشش کا طریقہ ان کے پاس موجود ہے، اور درگزشت کرنے والے افراد ہیں۔ تو اب آپ غور کریں، اسی لیے جو ہے امام جعفر صادق اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من آمن باللہ واتقى فهو الفتح۔ امام جعفر صاحب فرماتے ہیں کہ اصحاب یعنی من آمن باللہ، جو بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے، ایمان لائے ہوئے ہے، واتقى اور متقی اور پرہیزگار افراد ہے، فہو الفتح، وہی جوان ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں، ہمارے آپ کے چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ دو باتیں متوجہ کی، ایک ایمان، ایک تقوی۔ اگر کسی کے پاس ایمان و تقوی ہے تو وہ جوان ہے، چاہے بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ روح ایمان ان کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے جو ہے کہا گیا جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ یاد رکھیے، یہ جو بوڑھے لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں، مرتے ہیں، انتقال فرماتے ہیں، اگر اہل ایمان میں سے ہیں تو جوان جو ہے یعنی وہاں پر محشور کیے جائیں گے، جوان جو ہے ہو کر جنت میں جائیں گے، کیونکہ روح ایمان ان کے اندر موجود ہے، ان کے اندر ایمان پایا جاتا ہے، تقوی پرہیزگاری ان کے اندر موجود ہے۔ تو یاد رکھیں یعنی جو بوڑھا بھی ہوگا وہ بھی جوان کہا جائے گا۔ اسی لیے جو ہے اللہ نے ان لوگوں کو جوان کہا ہے، کن کو؟ جو اصحاب کہف میں سے ہیں، اگرچہ سن رسیدہ تھے، تو اس لیے جو ہے کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کے مطابق اصحاب کہف ایسے ماحول میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ خدا کا یعنی خدا کا جو ہے انکار کرنے والے افراد تھے، ہے نا، جبار حکومت تھی، ستم گر افراد موجود تھے، تو معمولاً یہ لوگ حافظ شرک اور کفر و جہل و جنایت تھے۔ لیکن یہ گروہ اصحاب کہف کا گروہ جو تھا وہ گروہ ایسا تھا جو جن کے اندر جوان مردی پائی جا رہی تھی، اور باقاعدہ ہوش و حواس کے ساتھ صداقت اور سچائی کے ساتھ جو ہے یہ باقاعدہ جو ہے زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ آخرکار اس آئین اور اس طریقے کو، اس مذہب کو کہ فساد کو انہوں نے سمجھا،
جو یہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ رائج کیے ہوئے تھے، جو حکومت باطل حکومت تھی، ظالم حکومت تھی، جو شرک و نفاق ان کے اندر پایا جاتا تھا اور باقاعدہ ایمان کی مخالفت پائی جاتی تھی، خدا کے مخالف افراد تھے، ان کو جو ہے اصحاب کہف نے ان تمام مطالب کو سمجھا اور ارادہ کیا کہ آگے بڑھیں، قیام کریں، اور عدم توانائی کے بنا پر، ان کا قدرت نہیں تھی، انہوں نے ہجرت کرنا پڑی ان کو۔ پہلے تو تقیہ کیا تھا نا، ان کے درمیان رہتے تھے، جب ان کی پول کھلی ہے، جب ان کو پتہ چلا، لوگوں کو، حکومت کو پتہ چل گیا کہ اہل ایمان میں سے ہیں، تب جو ہے ان کے پاس ظلم و ستم ڈھایا جانے لگا، ورنہ تقیہ میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ان سے بڑھ کر تقیہ کرنے والا آپ کو نہیں ملنے والا کوئی آدمی۔ پھر خدا نے جو ہے یعنی باقاعدہ بیان کیا کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط بنا دیا، وربط یعنی ہے نا وربطنا علی قلوبہم، اطمینان قلب پیدا کر دیا اور باقاعدہ ان کو مضبوط بنا دیا ہم نے۔ اچھا، مضبوط جب بنا دیا تو ربط قلب کہتے ہیں سکون، اور اطمینان کو کہتے ہیں پختہ عزائم، عزم و ارادہ جو پایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ربط قلب، یعنی قلب کا ایک دوسرے سے مرتبط ہونا۔ تو ظاہر میں سکون پایا جائے گا تب جو ہے انسان کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے، اور پختگی پائی جائے گی، انسان کو یقین ہوگا، اطمینان ہوگا۔ اور یہاں پہ شتتن کہا ہے، شت مانے شتت کہتے ہیں حد سے گزر جانے والے کلام کو کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ یہ تمام باتیں آپ کے سامنے ہیں، جو آگے انشاءاللہ تفصیلی بات پیش کی جاتی رہے گی کہ اصحاب کہف کی جو ہے خصوصیات کیا تھیں۔ اب آپ اگر باتوں کو پیش نظر رکھیے تو ان کی خصوصیت یہ تھی کہ غار کا دہانہ انتہائی مناسب تھا، اور باقاعدہ جو ہے اس دہانے سے جو ہے یہ لوگ داخل ہوئے غار میں۔ غار کے اندر وسیع جگہ موجود تھی، یعنی تھوڑا پھیلاؤ تھا، غار بہت بڑا یعنی حصہ تھا اور اس میں جگہ زیادہ تھی۔ ان کی نیند عام نیند سے مختلف تھی۔ ظاہر سی بات ہے لوگ سوتے ہیں تو جب چاہتے اٹھ جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے اوپر جو نیند طاری کی ہے وہ 300 سال سے زیادہ جو ہے وہ سوئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ان کی نیند عام نیند سے مختلف تھی، اور وہ سوتے میں جو ہے کروٹ بدل لیتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہم لوگ ہوتے ہیں جب کروٹ بدلتے ہیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں ہماری، ہے نا، ہوتا نہیں ہوتا، سوتے ہی جب رات میں سوتے ہیں تو جیسے کروٹ بدلنے لگتے ہیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، پھر انسان سوتا ہے، قسطوں میں سوتا ہے۔ لیکن ان کی نیند جو تھی وہ 300 سال سے زیادہ جو ہے برابر جو ہے نیند تھی، یعنی وہ بیچ میں کروٹ بھی اگر لیتے تھے تو سوتے میں کروٹ لیتے تھے، ان کو جو کہتے ہیں احساس بھی نہیں تھا، ہے نا، آنکھیں نہیں کھلی تھیں۔ ورنہ ہم لوگ سوتے ہیں رات میں کئی کروٹیں اگر بدلتے ہیں تو نیند آنکھ کھل جاتی ہے اور نتیجے میں ہم جو ہے احساس کر لیتے ہیں کہ ہاں پھر دوبارہ سوتے ہیں۔ بہرحال تو ان کا کتا بھی جو ہے شریک عمل تھا، یعنی آپ غور کریں تو وہ لوگ جو ہے جو ساتھ میں کتا بھی تھا تو جنت میں کتا بھی جائے گا ان کا، اصحاب کہف کا۔ ان کا منظر ہیبت ناک تھا، اور خداوند متعال نے روب کے ذریعے ان کی امداد کی تھی، یعنی جب ظالمین پہنچے تھے تو ان کے چہروں پر اس غار میں ایک ایسا روب و دبدبہ پیدا کر دیا پروردگار نے، اور منظر ہیبت ناک پیدا کر دیا، وحشت ناک پیدا کر دیا کہ یہ لوگ پیچھے بھاگے، یعنی وہاں تک پہنچ گئے تھے لیکن وہاں پہ جانے کے بعد ایسی بھیانک جو ہے کہتے کہ منظر انہوں نے دیکھا جس سے وہ پیچھے ہٹ کے بھاگے، ورنہ جو ہے اس طریقے سے اللہ نے ان کی مدد کی، ان کا خیال رکھا پروردگار نے، اور ان کو جو ہے زندہ رکھا۔ تو بہرحال جو ہے آج بھی جو ہے اصحاب کہف سو رہے ہیں، اور اللہ انشاءاللہ جب چاہے گا تو ان کو اٹھائے گا۔ باقی باتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ آخر میں بارگاہ میں دعا کرتے پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار امام کے آوان و انصار میں شمار فرما، قرضدار کے قرض ادا فرما، بیماروں کو شفا عنایت فرما۔ پروردگار ماہ رمضان ہے، ماہ صیام ہے، پروردگار ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ پروردگار ہمیں جب اس دنیا سے اٹھاتے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو، ہمارے اعمال کو قبول فرما، امام کے آوان و انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا